طرح قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری راہ میں، اور ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر اے رسول مکرم جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ، یعنی ان اوصاف کے حاملین، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع 20 آیات پر مشتمل ہیں۔ پہلی 5 آیات میں سچے مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اگلی 2 آیات میں کفار کے اوصاف کا ذکر ہے، اور اگلی 13 آیات میں منافقین کی عادتوں اور خصلتوں کا ذکر ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر چلا۔ جو غضب یافتہ اور گمراہ ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین، ان کے راستے سے بچا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں انہی 2 راستوں کی کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں مومنین کے 6 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں: تقوی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ یعنی نماز کو پورے طور پر قائم کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آسمانی کتابوں پر خصوصاً قرآن پاک پر ایمان لانا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ یہ 6 اوصاف انعام یافتہ بندوں کے ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اگلی 2 آیات اور پھر اگلی 13 آیات، ان میں کفار و منافقین جو غضب یافتہ اور گمراہ ہیں، ان کے عقائد کا، ان کے اعمال کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو ہم نے جو دعا مانگی ہے یہ اس کا ایک طرح کا جواب ہے۔ تو متقین کے، مومنین کے اوصاف، ان کے عقائد و اعمال کو اختیار کرنا، اور کفار و منافقین ان کے عقائد و اعمال سے، ان کی عادتوں اور خصلتوں سے بچنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ جو پہلی آیات ہیں جن میں مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، تو ان اوصاف پر ہدایت اور فلاح کے عظیم ثمرے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ اوصاف تم اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اور ایمان بالغیب لاؤ، اور نماز کو پورے طور پہ قائم کرو، اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اور آسمانی کتابوں پر اور قرآن پاک پر بھرپور ایمان رکھو، اور آخرت پر یقین رکھو، تو جب یہ اوصاف تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے
ہدایت بھی مل جائے گی اور فلاح اور نجات بھی مل جائے گی۔ اب یہاں جو مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور جانچنا ہے کہ کس حد تک یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں اور کس قدر ہمارے اندر کمی ہے۔ پہلے ایک آپ مثال سمجھ لیں کہ آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، پھل آور درخت، تو اب وہ درخت جب تیار ہو جاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھل مکمل دے رہا ہے۔ اگر مکمل پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ درخت صحت مند ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھل کم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس درخت میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے۔ اور اگر وہ پھل سرے سے دے ہی نہیں رہا یا پھل دے رہا ہے تو وہ خراب پھل دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درخت کے اندر خرابی ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے وہ یا تو پھل دے نہیں رہا یا پھر وہ خراب پھل دے رہا ہے۔ اب یہ جو مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، تو ایک ایک وصف کا جو ثمرہ ہے، کیونکہ جب کوئی وصف بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو اس وصف کے نتیجے میں بندے سے کچھ عمل صادر ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وصف پورے طور پر موجود ہے اس کے اندر یا اس وصف میں کوئی کمزوری ہے یا نقص ہے۔ تو پہلے نمبر پر تقوی کا ذکر ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے نہ تو مضامین میں کوئی شک ہے اور نہ ہی اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے، اور یہ کتاب منبع ہدایت ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہدایت ہی ہم نے مانگی نا اللہ کی بارگاہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر اگلے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ پائے جائیں۔ تو اگلے اوصاف پائے جائیں گے تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ہدایت پر ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے المتقین، تقوی والے لوگ۔ تقوی کا لغوی معنی، کیونکہ وقا یقی وقایا، اس سے یہ لفظ تقوی ہے، تو اس کا معنی ہے بچنا۔ بچنے کے پھر درجات ہیں، کفر و شرک سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بچنا، اور شبہات سے بچنا، اور ان مباحات سے بچنا جن کی وجہ سے آگے کسی شرعی خرابی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ تو سب سے پہلا درجہ ہے کفر سے بچنا۔ تقوی وہ ایک ایسا وصف ہے جس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ تو نافرمانی سے بچنے والا وصف اور جو جذبہ ہے وہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ لا ریب کتاب یہ ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے ہدایت ہے جن کے اندر نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، نافرمانی سے بچنے کا ذہن اور نظریہ موجود ہو۔ اگر نافرمانی سے بچنے کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے، کوئی خیال اور تصور ہی نہیں ہے، تو پھر اس قرآن پاک سے اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر جو تقوی ہے اس کے آگے بہت سارے ثمرات ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ میں صرف ایک ہی ثمرے کا یہاں ذکر کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے اہل ایمان، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اہل ایمان، تو جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر پہلے سے کچھ تقوی موجود ہے،
جب وہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ کفر سے بچے نا، تو کفر سے بچنے والا درجہ تقوی کا انہیں حاصل ہے۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ مزید اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اے اہل ایمان، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، جو اگلے تقوی کے درجات ہیں، جب وہ اپنے اندر پیدا کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی چیز۔ قرآن پاک کو بھی فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر فرق کر دینے والا ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے اسے حق اور باطل، صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی پہچاننے کی اور ان کے درمیان امتیاز کرنے کی، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، استعداد پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہے تقوی کا ثمرہ، کہ اگر صحیح تقوی بندے کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر صحیح اور غلط کی، گناہ اور نیکی کی، اچھے برے کی اور ہدایت اور گمراہی کی پہچان اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہوگی اور وہ پہچان سکے گا۔ تو یہ جتنے اوصاف ہیں، تو اتنے ہی ہمارے یہاں پر سوال بن جائیں گے کہ اس وصف کا اور اس عمل کا ثمرہ کیا ہے۔ پھر اس ثمرے کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ثمرہ وہ ہمیں حاصل ہے۔ اگر حاصل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وصف ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر وہ ثمرہ حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ وصف ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور جب تک وہ وصف نہیں آئے گی تو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اس وصف والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو تقوی یعنی ڈر، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ ڈر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے ایمان بالغیب۔ تو غیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا ہم اپنی عقل سے اور اپنے حواس سے ادراک نہ کر سکیں۔ باقی جو آلات ہیں معاون و مددگار، تو وہ بھی ان حواس اور عقل کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو بغیر آلات کے، بغیر حواس کے اور بغیر عقل کے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ غیب ہے۔ اللہ رب العالمین اور اسی طرح جو احوال قبر ہیں، احوال آخرت ہیں، جنت دوزخ ہے، ملائکہ یعنی فرشتے ہیں، تو ان کا ہم اپنی عقل سے اور اپنے حواس سے ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب ہمارے لیے غیب کے تحت داخل ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایمان بالغیب یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا، اور کن چیزوں پر؟ جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ کی طرف سے مطالبہ اور حکم ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، ایمان باللہ۔ اب اللہ پر ایمان کا ثمرہ کیا ہے؟ جو تقویٰ تھا اس کا ثمرہ ہے گناہ سے بچنا، اور ایمان باللہ کا ثمرہ کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ سورہ تغابن میں فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اسماء، احکام پر ایمان جس طرح تقاضا ہے ویسا اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہو تو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت بندے کے قلب کے اوپر وہ چھا جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو پھر ہدایت کے راستے پر چلاتی ہیں۔ تو ایمان باللہ کا ثمرہ کیا ہے؟ ہدایت۔
تو وہ ہدایت، اگر بندہ ہدایت پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان باللہ ٹھیک ہے، اور اگر ہدایت پہ نہیں چل رہا تو جتنی کمزوری ہے ہدایت کے معاملے میں اتنی کمزوری ہے اس کی اللہ پر ایمان میں۔ جس کا 100% اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ 100% ہدایت پر ہوگا۔ اگر کوئی 50% ہدایت پر ہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر اتنی کمزوری ہے۔ تو تقوی کے بعد دوسری فصل ہے ایمان بالغیب، جس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اقامت، اقامہ یقیم اقامتاً، کسی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا۔ تو سیدھا کرنا مراد کیا ہے؟ اس کو پورے طور پر صحیح طور پر ادا کرنا، جیسا قرآن و سنت نے ہمیں ادائیگی کا حکم دیا ہے اسی طرح ادا کرنا۔ تو اس کے لیے جو نماز کے بارے میں قرآن و سنت میں احکام آئے ہیں اور تعلیمات آئی ہیں، تو وہ دو طرح کی تعلیمات اور احکام ہیں۔ ایک ہیں ظاہری احکام، جن کا تعلق ہمارے ظاہری بدن کے ساتھ ہے، جس میں طہارت ہے اور باقی شرائط ہیں، اور پھر آپ کا یہ نماز میں کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا، آپ کا رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اور یہ تشہد اور سلام پھیرنا، یہ ظاہری افعال ہیں۔ تو یہ جو افعال ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق، تعلیم نبوی کے مطابق ہوں۔ دوسرے احکام کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جس کو آپ احکام باطنیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ متوجہ الی اللہ ہونا، جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ اذکار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور حاضر ہو کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں تو پھر بڑا ماننے کے نتیجے میں اس کی طرف سے آپ کے اوپر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ تو آپ بڑا مان رہے ہیں تو جس کو بڑا مانا جاتا ہے اس کا حکم بھی بڑا ہوتا ہے۔ آدمی جس کو بڑا مانتا ہے پھر اس کے حکم کو بھی باقی تمام کے حکموں سے بڑا مانتا ہے، اور باقی تمام کے حکموں کے مقابلے میں اس کے حکم کو مقدم رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ جو نماز کے اذکار ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ تمام خوبیوں سے متصف ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، یہ بار بار مختلف اذکار، اور پھر قرآن پاک کی خاص طور پہ جو تلاوت ہے، تو ان کے معنی مفاہیم پر غور کرنا اور ان کے معنی مفاہیم کے جو اثرات ہیں اپنے قلب پر وہ مرتب کرنا، اور پوری توجہ سے اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اور خشوع خضوع کی کیفیت کا ہونا، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہو، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ ایسا نماز پڑھو گویا کہ تم جس طرح آدمی کوئی رخصت کر کے اپنے اعزاء و اقربا کو وہ جانے والا ہو، تو گویا کہ یعنی آپ کی آخری نماز ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے۔ تو اقامت صلاۃ، ظاہری اور باطنی احکام کی رعایت کرتے ہوئے، احکام پہ عمل کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ تو جو صحیح طور پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، میں ایک ایک ثمرے کا یہاں ذکر کروں گا۔ ایک ثمرہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جیسے وہ درخت اگر ٹھیک ہے تو اس کا پھل بھی پورا ہوگا، اگر آپ کی نماز ٹھیک ہے تو جو نماز کا پھل اور ثمرہ ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے بچنا اور بری باتوں سے بچنا، یعنی مکمل گناہوں سے بچنا، تو یہ ثمرہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ گناہوں سے پورے طور پہ نہیں بچ پا رہے تو اس کا مطلب نماز میں کچھ کمزوری ہے یا کوئی خرابی ہے یا خامی ہے۔
یا تو ظاہری احکام کو آپ پورے طور پہ ادا نہیں کر رہے، یا پھر خاص طور پہ باطنی احکام کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو نماز کا ثمرہ تھا کہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ تو جس طرح ایک شخص بڑی محنت کے ساتھ وہ درخت لگاتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پروان چڑھنے کے مراحل ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، تو اگر وہ درخت پھل نہ دے یا کم دے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون سی کمی رہ گئی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا فانی ہے، جو اس کے لیے ہمیں اتنی توجہ ہوتی ہے اور اتنا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا معاملہ ہے یہ آخرت کے حوالے سے، اس کے تو دوبارہ اس نقصان کو پورا کرنے کی یا ازالہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہے کہ نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنا، اور پھر اس کے ثمرے کے ذریعے سے جانچنا کہ یہ اقامت صلاۃ پر ہم قائم ہیں اور یہ وصف ہمارے اندر آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہے، اور جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنا۔ تو اب ہمارا وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں ایک تقوی اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اچھے برے کی اور صحیح غلط کی پہچان کا پیدا ہونا اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہونا، اور دوسرا ایمان باللہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل کو صحیح ہدایت ملنا، اور پھر تیسرا ایمان اقامت صلاۃ جس کا نتیجہ ہے برائیوں سے بچنا۔ تو ان نتیجوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جانچیں گے کہ یہ وصف ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو آپ اسی طرح یہ سوال بنا لیں گے کہ جو تقوی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے یا اس کا ثمرہ کیا ہے، تیسرا ایمان بالغیب خصوصاً ایمان باللہ کا ثمرہ کیا ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کا ثمرہ کیا ہے۔ یہ سوال بن گئے، آگے ان کے جوابات میں نے آپ کو بتا ہی دیے ہیں۔ پھر آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ثمرہ میرے اندر موجود ہے، اگر موجود ہے تو اس کا مطلب وصف موجود ہے، وصف موجود ہے تو آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہیں، آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اگر یہ وصف نہیں ہے، کمزور ہے، تو جتنی کمزور ہوگی اتنی ہدایت قرآن سے جو حاصل کرنا وہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جن میں یہ اوصاف موجود ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔